السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آزمائش۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی ساری زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، رزق کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، مصیبت سے، اولاد اور مال کو بھی آزمائش کہا گیا۔ جیسا کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو لفظوں کے ہیر پھیر سے اس کے ذہنی لیول کو چیک کرنے کے لیے پرچہ دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی کسی نہ کسی طریقے سے آزما رہے ہوتے ہیں، کسی کو دے کر، کسی سے لے کر۔ ہماری سوچ اور علم چونکہ محدود ہے، ہم اسی لیے سمجھ نہیں پاتے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ نقصان اس طرح کہ ہم ہر چیز کو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو ہمارا تو حق بنتا ہے کہ اسے دو چار سنا دیں یا بدلا لیں یا جو بھی رویہ اختیار کریں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اور اس طرح کرنے سے دوسرے انسان سے جو ہمیں خیر ملنی تھی یا اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں خیر ملنی تھی وہ بھی رک جاتی ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دوسرے انسان سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ ہماری آزمائش بھی ہو سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کسوٹی پر پرکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نوازنا چاہ رہے تھے، ہمارا درجہ بلند کرنا چاہ رہے تھے۔ یہاں میں ایک واقعہ سناتی چلوں۔ جیسا کہ ہم سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عفق جانتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار حسان بن ثابت بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی ان میں شامل ہیں تو انہوں نے جو ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، ماہانہ وظیفہ، انہوں نے روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو جب انہیں پتہ چلا تو فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہی رویہ ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ جب وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرتے ہیں۔ ہر مصیبت سے نکلنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم بے صبری دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوسری طرح آزماتے ہیں، کسی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سوچیں اگر ہمیں اللہ کا ساتھ مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ ایک مثال ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، دوسری کی ٹھوکر ہمیں لگتی ہے، پانی گر جاتا ہے۔ اس میں سے پانی کیوں گرا اور کچھ کیوں نہیں گرا؟ کیونکہ اس میں پانی تھا، اگر کچھ اور ہوتا تو وہ گرتا۔ اسی طرح ہمارے اندر جو بھی رویہ ہوگا وہی باہر آئے گا، جو ہماری سوچ ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا درجہ بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس انسان کے پاس اتنے اعمال نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ انسان اس پر صبر کرے تو اس کو وہ درجہ دیا جائے۔ اگر ہم مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور ہم صبر کر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا برا چاہنے والوں کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو، اور اکثر ہم کسی کو مصیبت سے بچتا ہوا دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ کا دیا ہوا کام آ گیا،
کوئی نیکی کام آ گئی تو اس بات پر یقین کریں کہ اللہ کی تدبیروں کے آگے ہماری تدبیریں بے بس ہیں۔ وہ تو اندھیروں سے روشنی کو نکال سکتا ہے، اندھیروں میں بھی دیکھ سکتا ہے، ایک وقت میں ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، حالانکہ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو کیا وہ ہماری کسی برائی اور کسی برے ارادے کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ وہ جان سکے کہ اچھے اور برے اعمال کون کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ کس نے اچھے اعمال کیے ہیں اور کس نے برے۔ ہم اکثر عمل کر کے بھول جاتے ہیں اور اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے لکھ لیتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس جائیں گے وہ ہمیں دکھائے گا، ہر چیز کا وزن ہوگا، بات کا بھی، کام کا بھی، عمل کا، کس کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیا ارادہ تھا، کس عمل میں نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، کون سا عمل دکھاوے کے لیے تھا، کس عبادت کا وزن زیادہ اور کس کا کم ہونا چاہیے، ہر چیز تولی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رائی برابر بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور صبر کرنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے، انعامات سے نوازیں گے، تو صبر نہ کرنے والے حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے بھی صبر کیا ہوتا۔ اور ان سے کہا جائے گا، صبر کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ کسی کی بری بات پر صبر، کسی چیز کی کمی پر صبر، روزے پر صبر، خواہشات پوری نہ ہونے پر صبر، نماز پڑھنے کے لیے صبر، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے پر صبر، کسی کی غیبت نہ کرنے پر صبر، کسی کو معاف کرنے پر صبر، قرآن پڑھتے وقت صبر، محنت کرنے پر صبر، ناانصافی پر صبر۔ جس کو دنیا سے نہیں اللہ سے ریوارڈ چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے، وہ سب کام اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہم چاہیں تو اس وقت برا کام کر لیں، گناہ کر لیں، کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں، تو وہ بھی آزمائش تھی۔ صحابہ کرام احرام کی حالت میں ہوتے تھے، ان پر خشکی کے جانور کا شکار منع تھا، تو وہ فرماتے کہ اس وقت حالت احرام میں وہ جانور ہمیں زیادہ قریب نظر آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آج کل بھی دیکھیں کہ موبائل، انٹرنیٹ ہر ہاتھ میں موجود ہے کہ ہم اس کا کیسا اور کیا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔